بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچا واقعہ، ایک مکمل اور سچا واقعہ۔ ایک خاتون کی کہانی جو ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دیا کرتی تھی۔ آپ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج بیت اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کی زیارت کی غرض سے گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک عمر رسیدہ خاتون ملی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے قافلے سے بھٹک چکی تھی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خاتون نے جواب دیا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ عبداللہ یرحمک اللہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 186۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ عبداللہ، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ خاتون، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی طرف جانا چاہ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ یہاں پر کتنے دن سے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، ثلاث لیال سویہ، متواتر 3 رات، سورہ مریم آیت نمبر 10۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کے پاس کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ خاتون نے جواب دیا، هو یطعمنی ویسقین، وہی اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 89۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، میرے پاس کانا ہے، چاہے تو آپ کھا سکتی ہے۔ خاتون نے جواب دیا، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ مراد یہ کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن مبارک، اماں یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ خاتون نے جواب دیا، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، سفر میں روزہ توڑنا تو ہمارے لیے حلال ہے۔ خاتون، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ جب مجھے احساس ہوا کہ ہر بات کا جواب صرف قرآن سے دیتی ہے تو میں نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے، آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟ خاتون، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان فرشتہ تیار ہوتا ہے جو اسے لکھتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کس قبیلے سے ہیں؟ خاتون،
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ حضرت عبداللہ بن مبارک: میں نے آپ سے غلط سوال کر دیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ خاتون نے جواب دیا: لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ عبداللہ بن مبارک: کیا میں آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر آپ کے قافلے تک چھوڑ دوں؟ خاتون: وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالی باخبر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ یعنی اگر تم یہ احسان کر دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ضعیف عورت ہے، شاید سوار ہونے میں کوئی پریشانی ہوگی تو میں مدد کر دوں گا۔ خاتون نے کہا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں نے اپنی آنکھیں پیر لی اور کہا بیٹھ جائیے۔ جب وہ خاتون بیٹھنے لگی تو اونٹنی بدک گئی اور ان کا کپڑا تھوڑا سا پھٹ گیا۔ خاتون: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: آپ کچھ دیر صبر کیجئے، میں اونٹنی کا پیر باندھ دیتا ہوں۔ خاتون نے جواب دیا: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89۔ مراد آپ بہت عقل مند انسان ہے۔ عبداللہ: جی تیار ہے، آپ اب بیٹھ جائیے۔ خاتون سوار ہوئی تو کہنے لگی: سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مخلوقات کو مسخر کر دیا اور ہم اپنی قوت سے انہیں مسخر نہ کر سکے، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 13-14۔ میں اونٹنی کے لگام کو پکڑ کر تیز تیز چلنے لگا اور اونٹنی کو تیز رفتار چلانے کے لیے جو آواز سیٹی دی جاتی ہے میں دینے لگا۔ خاتون: وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست رکھو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 19۔ تو میں اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرتے ہوئے عربی اشعار گنگنانے لگا۔ خاتون بولی: فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر بھی آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ سورۃ مزمل آیت نمبر 20۔ اشعار گنگنانے سے بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ: اللہ رب العزت نے آپ پر بہت رحم کا معاملہ کیا ہے۔ خاتون نے جواب دیا: وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269۔ یعنی آپ بہت عقل مند ہے۔ جب میں تھوڑا دور چلا گیا تو میں نے سوال کیا۔ عبداللہ فرماتے ہیں: کیا اس سفر میں آپ کا خاوند ہے؟ خاتون نے جواب دیا: یا ایھا الذین آمنوا
لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف ہوگی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا خاوند اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے چلنے لگا اور کوئی بات چیت نہیں کی یہاں تک کہ اس کے قافلے سے جا ملا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک: اس قافلے میں آپ کا کون ہے؟ خاتون: المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 46۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قافلے میں ان کے بچے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کی پہچان کیا ہے؟ خاتون بولی: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 16۔ مراد یہ کہ میرا بیٹا اس قافلے کا قائد ہے۔ عبداللہ: آپ کے بچوں کا کیا نام ہے؟ خاتون نے جواب دیا: واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی میرے بڑے بیٹے کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام موسیٰ اور تیسرے کا نام یحییٰ ہے۔ عبداللہ بن مبارک: میں نے آواز دی: اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ۔ تو وہ لوگ خیمے سے باہر نکلے۔ پھر جب میں نے خیمے کے اندر بیٹھ گیا تو وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی۔ خاتون بولی: فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایہا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ۔ اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا سکہ دے کر کسی ایک کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے۔ مراد یہ کہ مہمان آئے ہیں، اس کے لیے شہر سے بہترین کھانا خرید کر لاؤ۔ ان میں سے ایک لڑکا شہر گیا اور کھانا خرید کر لایا، پھر میرے سامنے پیش کیا۔ خاتون بولی: کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیا تھا۔ سورۃ الحاقہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ان کے بیٹوں سے کہا: تمہارا یہ کھانا میرے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں اس امر قرآنی آیات سے گفتگو کے بارے میں نہ جان لوں۔ بیٹوں نے کہا: یہ ہماری ماں ہے اور 40 سال سے قرآن کی زبان میں ہی بات چیت کر رہی ہے۔ اس خوف سے کہ کہیں زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ عبداللہ بن مبارک: ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ از المتکلمۃ بالقرآن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی توفیق دے اور کسی سے کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی پاداش میں کل قیامت کے دن ہمارا مواخذہ ہو اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔